آئیے بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مسلم بن يسار رضي الله عنه قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقالت خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. رواه مالك والترمذي وأبو داود. دیکھیں قرآن پاک کی آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے عہد و پیمان لیا اور ان سے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں. تو سب نے اس کا اقرار کیا تھا بلا. ٹھیک ہے، یہ جو اقرار لیا گیا ہے، گواہی دی گئی ہے، یہ گواہی کہاں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے، یہ دو مسئلے آپ کو یہاں سمجھنے. کہاں ہوئی ہے، اس سلسلے کے اندر مختلف اقوال. جنت کے اندر یہ معاملہ پیش آیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکال دیے گئے اور آپ کو زمین پر بھیج دیا گیا تو عرفات کے قریب ایک وادی ہے، وادی نعمان. اس وادی نعمان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ہندوستان میں اتارا گیا تھا. اس زمانے کے اندر لنکا ہندوستان کا حصہ تھا. تو وہی ایک جگہ تھی سرندیپ، وہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا. اسی کے آس پاس ہندوستان کے علاقے میں کوئی جگہ تھی دہیا. اس دہیا نامی جگہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی ذریت سے یہ عہد و پیمان کیا گیا تھا اور یہ باتیں سوال و جواب کیا گیا تھا. آپ سمجھ میں آ گئی؟ کیسے کیا گیا تھا، یہ حقیقت ہے یا تمثیل ہے؟ علماء اور محدثین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ تمثیل ہے، یعنی باقاعدہ نکالا گیا تھا، جمع کیا گیا تھا، پھر اللہ نے ان سے باتیں کی تھی اور پھر انہوں نے جواب میں بلا کہا تھا. ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہاں گواہ بنانے اور انسانیت کے اقرار کرنے کا مطلب وہ صلاحیتیں اور استعداد ہیں جو معرفت خداوندی کے لیے، دین حق کو پہچاننے کے لیے فطرتاً ہر انسان کے اندر بدیہت رکھی ہوئی ہے. تو یہاں عہد و پیمان سے مراد کیا ہے؟ ان صلاحیتوں کا جو پیچھے روایت نا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے کہ اگر غلط ماحول سے اس کا واسطہ نہ پڑے تو وہ سیدھے سیدھے دین اسلام کو اختیار کر لے گا. وہی یہاں بھی ہے، عہد و پیمان لیا اور لوگوں نے اقرار کیا، یہ تمثیل ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کی ربوبیت کو پہچاننے کے لیے، اس کی الوہیت کو پہچاننے کے لیے انسان کو مکمل صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. اگر ان صلاحیتوں میں خلل نہ ڈالا جائے تو ان صلاحیتوں کی بنیاد پر بغیر کسی کتاب کو پڑھے ہوئے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے انسان اللہ کو اور توحید کو پا سکتا ہے. سمجھ ماری؟ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے.
لیکن آگے روایت آ رہی ہے جس میں صاف طور پر یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے ان کو نکالا، فاستنطقهم، پھر ان کو قوت گویائی عطا کی، فکلمهم قبلا، اور بالکل آمنے سامنے ان سے بات چیت کی، تب ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے، ذریت آدم کو نکالا گیا ہے، ان کو سامنے رکھا کھڑا کیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں تمام انسانوں کو نکالا گیا اور اللہ کے سامنے ان کو رکھا گیا، اور پھر ان سے یہ سوال و جواب حقیقتاً ہوئے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کی رائے، سمجھ مانی بات؟ تو اس سلسلے کے اندر دو رائے ہیں، یہ تفصیل اور مجاز ہے، دوسری رائے یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ اگر یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے تو پھر نکالنے کی شکل کیا تھی؟ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کمر میں نقب لگایا گیا اور صلب تک نشتر لگا کر کھول کر وہاں سے پوری ذریت کو نکالا گیا، کیونکہ سب صلب کے اندر ہے نا۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ سر کے اندر جو بالوں کے مسامات ہیں یہاں سے نکالا گیا، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بدن کے اندر چھوٹے 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 سوراخ ہیں جو غیر مرئی ہیں، جن کو مسامات کہتے ہیں، جن سے پسینہ نکلتا ہے، وہی جو چھوٹے چھوٹے مسامات ہیں انسان کے بدن کے اندر، انہی مسامات سے نکالا گیا تھا ذریت کو، اور پھر ان سے سوال و جواب کیا گیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو آیت کے متعلق اور اس واقعے کے متعلق کتاب القدر کے اندر اس روایت کو لایا جا رہا اس لیے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تقدیر میں اور ازل میں جو طے ہو گیا کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ جس کو ازل میں جنتی طے کر دیا گیا وہ جنت میں جائے گا، جس کو ازل میں جہنمی طے کر دیا گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ ازل میں جو طے ہو چکا ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کو نکالا ان کے پشتوں سے، اور پھر حضرت عمر نے فرمایا، جب پوچھا جی حضرت اس آیت کی کا مطلب کیا ہے، یہ کہا گیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے آدم کی پشت سے آدم کی ذریت کو نکالا اور پھر ان سے عہد کیا، تو اس آیت شریفہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو سنا یسأل عنہا، کہ کسی نے آپ سے یہ سوال کیا، جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جیسے تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، آپ سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے، تو سائل کو آپ نے یہ جواب دیا تھا، ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اپنا ہاتھ ان کی پشت پر پھیر دیا، فاستخرج منہ ذریہ، اور پھر ان کے اندر سے ان کی ذریت کو نکالا، فقال، اور پھر فرمایا، خلقت ہؤلاء للجنہ، ہاتھ پھیرا بہت ساری ذریت نکلی، ان کو ایک طرف کیا گیا اور کہا گیا ہؤلاء للجنہ، یہ سب تو جنتی، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ اس کے بعد پھر کچھ کو نکالا گیا اور پھر کہا گیا کہ ہؤلاء للنار، یہ جہنم میں جانے کے لیے ہے۔ فرمایا خلقت ہؤلاء للجنہ، ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا، وہ بھی عمل اہل الجنہ، اور جنتی لوگوں کے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا۔ پھر آپ دوبارہ ہاتھ پھیرا آدم کی پشت پر، فاستخرج، پھر اس میں سے ذریت کو نکالا اور فرمایا خلقت ہؤلاء للنار، میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔
وہ بھی عمل اہل النار اور جہنمی لوگوں کے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ فقال رجل ففیما العمل یا رسول اللہ۔ اب ایک شخص نے کہا حضرت جب طے ہو چکا کہ یہ جنت میں جائیں گے یہ جہنم میں جائیں گے تو پھر جنت پانے کے لیے کسی محنت کی عمل کی اور قد و کاوش کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جنت والوں کے نام لکھا ہوا ہے تو نیک اعمال کریں یا نہ کریں جنت کو تو جانا ہی جانا ہے، پھر عمل کی مشقت کیوں برداشت کریں؟ تو ایک شخص نے کہا ففیم العمل، پھر حضرت عمل کا کیا فائدہ؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا خلق العبد، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال دخول جنت کی علت نہیں، البتہ اعمال علامت کون العبد اہل الجنہ، جنتی یا جہنمی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جس کو جنت میں جانا ہے دنیا میں اس سے جنت کے کام کرائے جاتے ہیں، جس کو جہنم میں بھیجنا ہے اس کو دنیا میں جہنم کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو اعمال گرچہ علت نہیں لیکن علامت تو ہے، لہذا علامت بھی تو ہونی چاہیے، علامت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اعمال کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اعمال میں پوری محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضور اعمال کیا کس درجے میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں استعملہ بعمل اہل الجنہ، تو اس کو جنتی لوگوں کے کاموں میں لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے اعمال پر بھر جاتا ہے۔ اور العبرۃ بالخواتیم، جب جنتی عمل پر بھرا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، بس اس عمل صالح کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جب اللہ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتے ہیں استعملہ بعمل اہل النار، تو اس کو جہنمی لوگوں کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، حتیٰ یموت علی عمل من اعمال اہل النار، یہاں تک کہ وہ جہنمی لوگوں کے اعمال پر بھر جاتا ہے۔ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارِ، بس اسی کو ظاہری سبب بنا کر اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ رواہ مالک والترمذی وابو داؤد۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا يا رسول الله إلا أن اس تخبرنا۔ روایت کے اندر بھی وہی مضمون ہے تقدیر کے سلسلے میں جو پچھلی روایت میں، یعنی اللہ ازل میں یہ طے فرما چکے ہیں کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، وہی مضمون اس روایت کے اندر بھی آ رہا ہے۔ اس مضمون کو شروع کیا اس طریقے سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے، گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے۔ وفی یدیہ کتابان، اور حضرت کے دونوں ہاتھوں میں دو رجسٹر تھے۔ دیکھو دونوں ہاتھوں میں دو رجسٹر تھے، بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ مجاز ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی رجسٹر نہیں تھا، وہ رجسٹر تو وہاں رکھے ہوئے اللہ کے یہاں، تمثیل کے طور پہ کہہ دیا ابھی دیکھو سمجھو کہ ایک رجسٹر میرے اس ہاتھ میں ہے اور ایک رجسٹر میرے اس ہاتھ میں، سمجھو اس کو۔ جب آدمی کسی مضمون کو بیان کرتا ہے تو کبھی کبھی تمثیل پیش کرتا ہے، کبھی مانو یہ پانی کا گلاس ہے تو مانو یہ پانی کا گلاس ہے، گلاس کچھ نہیں ہے، سمجھا رہا کہ بھی مانو یہ پانی کا گلاس ہے، ہم نے اس میں سفید پانی بھر رکھا ہے، اب اس میں ذرا سا لال رنگ ڈالے تو پورا گلاس ہم کو لال نظر آئے گا، ہرا ڈالے تو ہرا نظر آئے گا، تو اب گلاس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ تمثیل اور تخیل ہے۔ انسان کے خیال کو متوجہ کیا جاتا ہے ایک محسوس اور مشاہد چیز کی طرف تاکہ بآسانی اس کی سمجھ میں بات آ جائے۔ تو یہاں بھی کوئی رجسٹر نہیں تھا، تمثیل کے طور پر فرمایا کہ بھی مانو میرے ہاتھ میں ایک اس میں رجسٹر ہے اور ایک رجسٹر میرے اس ہاتھ میں ہے، تو صرف تمثیل ہے، حقیقت میں رجسٹر۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ تمثیل نہیں بلکہ حقیقت ہے، حقیقتاً آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا۔ اب اس پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ صاحب جس میں تمام انسانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ کوئی چھوٹی سی کاپی ہوگی،
وہ تو اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اتنا بڑا رجسٹر کو بھی نہیں آنے کا آ جائے گا۔ تو جو اتنا بڑا رجسٹر ہو ٹرک کو بھی نہیں آ سکتا، ٹرینوں میں لا دینا اس کو مشکل ہو جائے گا، وہ حضور کے ہاتھ میں کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یاد رکھیے، یہ بات معجزات کے قبیل سے ہے، اور معجزات کہتے ہی ان چیزوں کو جو خلاف عادت ہو، لہٰذا کوئی اشکال کی بات نہیں۔ بہرحال یہ بھی ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز تھی، کاغذ اور کوئی رجسٹر جیسی چیز، کاپی جیسی چیز، اور یہ بھی ہے کہ کچھ نہیں تھا، صرف تخیل اور تمثیل ہے لوگوں کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 رجسٹر 2 کتاب تھی۔ فقال اتدرون ما هذان الکتابان، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ 2 رجسٹر کیسے ہیں، یعنی ان 2 رجسٹروں میں کیا لکھا ہوا ہے تم کو پتا ہے؟ قلنا لا یا رسول اللہ، ہم نے کہا نہیں حضور ہم کو معلوم نہیں ہے۔ الا ان تخبرنا، ہمیں نہیں معلوم، ہاں آپ بتا دیں گے تو معلوم ہو جائے گا، ہمیں آپ کے بتائے بغیر کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جو بتاتے ہیں وہی معلوم ہوگا، تو ان رجسٹروں میں کیا لکھا ہمیں نہیں معلوم، ہاں آپ بتا دیں گے تو معلوم۔ الا ان تخبرنا، مگر یہ کہ آپ ہم کو بتا دیں۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی، تو آپ نے اشارہ کیا اس رجسٹر کو، قال کے معنی کہنے کے بھی آتے ہیں، قال کے معنی اشارہ کرنے کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بمعنی اشارہ، تو آپ نے اشارہ فرمایا اس رجسٹر کی طرف جو داہنے ہاتھ میں تھا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ پروردگار کی طرف سے تیار کیا ہوا ایک رجسٹر ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں تمام جنتی لوگوں کے نام ہیں، واسماء آبائہم، اور ان کے باپ کے نام ہیں، وقبائلہم، اور ان کے قبیل، فلاں کا بیٹا فلاں فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا جنت میں جائے گا، اللہ ہم سب کو شامل کرے۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر ان کے اخیر میں ٹوٹل کر دیا گیا، ایک آدمی حساب لکھتا ہے نا، 15 روپے کا یہ، 16 روپے کا یہ، 18 کا یہ، 25 کا یہ، 200 کا یہ، 500 کا یہ، 600 کا یہ، 1000 کا لکھتا چلا آتا ہے، اور پھر اخیر میں ٹوٹل ملا کے ہو گئے 7528 ہو گئے۔ اب یہ ٹوٹل جو لگ گیا اس میں نہ کمی کر سکتا کوئی، نہ اضافہ کر سکتا۔ ثم اجملا، پھر اخیر میں اس کا ٹوٹل کر دیا گیا ہے، فلا یزاد فیہ ولا ینقص، جب تک حساب کی تفصیل کے اخیر میں لائن مار کر کے ٹوٹل نہیں لکھا گیا تو اضافہ کر سکتے ہیں، گھٹا بھی سکتے ہیں، اور جب مارک کر کے اس میں جو ہے ٹوٹل لکھ دیا، اب نہ کوئی گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، ٹوٹل سے پکڑا جائے گا۔ کوئی ٹوٹل آیا ہے مثال کے طور پہ 1000، آپ نے اس میں سے 100 گھٹا دیے تو 999 رہ جائیں گے، 100 بڑھا دیے تو 1100 ہو جائیں گے، تو پکڑا جائے گا نا۔ تو ٹوٹل کرنے کے بعد اضافے اور کمی کی گنجائش باقی نہیں رہتی، سمجھے بھائی؟ پھر اس کے اخیر میں ٹوٹل کر دیا جاتا ہے، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے نہ اس میں سے کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے کبھی بھی۔ ثم قال، پھر آپ نے اشارہ فرمایا اس رجسٹر کی طرف جو آپ کے دوسرے ہاتھ میں تھا، بائیں ہاتھ میں تھا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ بھی پروردگار کی طرف سے تیار کیا ہوا ایک رجسٹر ہے، اس میں جہنمی لوگوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے۔ ثم اجمل علی آخرہ، پھر ان کے اخیر میں بھی ٹوٹل کر دیا گیا، فلا یزاد فیہ ولا ینقص، بتا فقال اصحابہ، یہ ہے وہ مسئلہ جس کے صد اللہ روایت۔ تو صحابہ کرام نے کیا، ففیما العمل، پھر حضور عمل کا کیا مطلب ہے؟ ان کان امر قد فرغ منہ، اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس سے فراغت ہو چکی، طے ہو چکا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو پھر عمل کی مشقت کیوں ڈالی جا رہی؟ فقال سددوا وقاربوا، سیدھے سیدھے چلو، دیکھو سددوا وقاربوا یہ 2 لفظ ہیں، بعض محدثین کا خیال تو یہ ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اور تاکید کے واسطے دونوں لفظوں کو لایا گیا ہے، یعنی خوب کوشش کرو کہ سیدھی راہ پر چلو، بس ادھر ادھر کی بس سوچو سوال کرو، جو سیدھا راستہ اس پر جمے رہو۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ سیدھے چلو، بالکل سیدھے، جس کو استقامت کہتے ہیں،
لیکن استقامت بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، بہت مشکل کام ہے، ہر کس طاقت سے نہیں ہوتا۔ تو فرمایا 100% اگر استقامت اختیار نہیں کر سکتے ہو تو قریب قریب تو رہو اس کے، یعنی زیادہ سے زیادہ 100% ہو جائے سبحان اللہ، نہیں ہو سکتی 100% تو اپنی طرف سے پوری انتھک کوششیں کر دو کہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی سیدھے راستے پر چلنے میں نہ ہو۔ اور تیسرا ایک احتمال اور بیان کیا محدثین نے، قاربو، قریب کرو، یعنی تم خود بھی سیدھے راستے پر چلو اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا، یعنی خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، تم خود بھی سیدھی راہ پر چلو اور پوری زندگی دوسروں کو بھی سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرو۔ گویا عمل اور دعوت دونوں کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جو جنت والا ہے اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے جنتی لوگوں کے عمل پر، اگرچہ وہ پوری زندگی کچھ بھی عمل کرتا رہا ہو۔ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ، اور جہنمی شخص کا خاتمہ کیا جاتا ہے جہنمی عمل پر، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، چاہے زندگی میں اس نے کیسے بھی اعمال کیے ہوں۔ ثُمَّ قَالَ، پھر پیغمبر علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا، فَنَبَذَهُمَا، کو رکھ دیا، یعنی جیسے یہ ہے نا دو چیزیں لے رکھی تھی تو پھر آپ نے یوں رکھ دیا، یعنی کچھ نہیں تھا تو اشارہ کر دیا کہ جیسے کسی چیز کو رکھنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں، اور حقیقت میں کوئی چیز تھی تو ان کو نیچے رکھ دیا، اپنے ہاتھوں کو خالی کر لیا۔ پھر آپ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور ان دونوں کو رکھ دیا، یعنی دو چیزیں ہاتھ میں تھی، رکھ دی ان کو۔ ثم قال، پھر فرمایا، فرغ ربکم من العباد، تمہارا پروردگار بندوں کے بارے میں فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ اور کیا فیصلہ ہے وہ؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں ہے اور ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رواہ